کٹے کا آپ نے قربانی کا کٹا کھول دیا قربانی کا کٹا کھول دیا. آپ کبھی کٹا کر سکتے ہیں قربانی میں؟ کٹا جب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جس میں شک ہو, مجھے ایک بات علی بھائی, جس چیز میں شک ہو وہ ہم کیوں کریں؟ ہاں ان لوگوں نے کہہ دیا کہ منع نہیں اب ہم نے کرنا ہے. ہاں یہ بات ہے, یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے. میں نے تو اسی لیے پہلے بھی کہہ دیا تھا, یہ بعض احناف کے جو متشدد علماء وہ یہ سمجھتے ہیں یہ جی اہل حدیث اور حنفیوں کی لڑائی ہے. قطعاً یہ لڑائی نہیں. اہل حدیث میں اب آپ کو بتاتا ہوں ایسے اسکول آف تھاٹ اہل حدیث میں موجود ہے جو کٹے کی قربانی کو جائز سمجھتے ہیں. اچھا اہل حدیث میں بھی ہے, اور احناف میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کٹے کی قربانی کو ناجائز سمجھتے ہیں. تو بنیادی طور پہ یہ مسئلہ ایک علمی نوعیت کا ہے, لیکن اس کو ٹسل بازی کی وجہ سے اس کو پاپولرٹی زیادہ دی دکھانے کے لیے کہ بھائی ہم کر رہے ہیں, ہماری تو قبول ہو رہی ہے, ہمارے تو کٹے کی بھی قربانی قبول ہو رہی ہے. اچھا چلیں کٹے اور بھینسے سے آگے نکلتے ہیں. کٹے کا آپ نے قربانی کا کٹا کھول دیا قربانی کا کٹا کھول دیا. اچھا علامہ صاحب مجھے اب یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے بتایا کہ 8 جوڑوں کا ذکر کیا گیا ہے میل اور فیمیل کا, ہمارے ہاں فیمیل کی قربانی نہ دیکھی جاتی ہے اور ایسے لگتا ہے لوگوں کو کہ شاید یہ جائز ہی نہیں ہے. یہ کیا مقصد ہے, مطلب کہ یہ کلچر کیوں ہے؟ علی حمزہ بھائی بنیادی طور پہ اس کی وجہ ایک حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودیل جانور, دودھ دینے والے جانوروں سے اجتناب کرو. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جائز نہیں ہوتے. صرف پاکستان کے اندر آج سے 8 سال پہلے گائے میں سے مؤنث کو پریفرنس دی جاتی تھی, گائے کی نسل میں سے. بکریاں واقعی نہیں ہوتی, بیڑے بھی نہیں ہوتے, اونٹنیوں سے بھی لوگ اجتناب کرتے. پاکستان میں میل کلچر موجود ہے, لیکن عربوں میں یہ کلچر نہیں ہے. بکری بکرے کو برابر سمجھا جاتا ہے, بیڑ اور یعنی نر مادہ کو برابر سمجھا جاتا ہے. یہ پاکستان میں کلچر ہے خاص سوچ کی وجہ سے کہ یہ دودھ دینے والے جانوروں سے اجتناب کرنا چاہیے. اور ویسے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشنز بھی ہیں کہ ایک جانور دودھ دے رہا ہے, بچے دے رہا ہے, تو کوئی بیوقوفی ہوگا اسی کو ذبح کر دے. یعنی ایک عقلی منطقی طور کے اوپر, اور ہمیشہ وہ دودھ تبھی دے رہا ہوتا ہے کہ جب اس نے بچے دینے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے اس سے اجتناب ہمارے برے صغیر کے معاشرے ماحول میں پایا جاتا ہے. ورنہ ہم پورا سال جو منڈی میں بکریاں بھی ہوتی ہیں, بھینسیں بھی ذبح ہوتی ہیں اور لوگ کھاتے ہیں. کوئی اچھا یہ آپ نے بتایا کہ ایک حدیث موجود ہے کہ جو دودھ دینے والا جانور ہے اس سے اجتناب کیا جائے, تو اس وجہ سے جو ہے لوگ مؤنث سے ٹھیک ہے اعتراض کرتے ہیں. اچھا ایک بہت بڑی چیز جو اکثر عید پہ ڈسکس ہوتی ہے, ایک خسی کر دیا جاتا ہے اور ایک آنڈر بکرا ہوتا ہے. اب پہلے مجھے بتائیں کہ جو یہ خسی کیا جاتا ہے یہ کیا بکرا زخمی ہو جاتا ہے؟ بنیادی طور پہ یہ جو مسئلہ ہے نا, یہ اہل سنت اور شیعوں کے مابین ایک معرکۃ الآراء اختلافی, جو آپ نے ابھی بات کی ٹسل والی بات ہے. خسی جو جانور ہے وہ اہل سنت کے ہاں عیب نہیں ہے. یعنی خسی جانور عیب ایسا نہیں ہے جس سے قربانی حرام ہو جائے یا مکروہ ہو جائے. جبکہ شیعوں کے ہاں جو خسی ہے وہ عیب ہے. وہ کہتے ہیں آنڈل نہیں ہونا چاہیے, یعنی نیچرل اس کی جو اللہ رب العزت نے اس کو دیا وہ صلاحیت بچے پیدا کرنے کی, تو وہ اس کو خسی کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے معاملہ چلا آ رہا ہے علی بھائی, یہ آج کا نہیں ہے. اچھا ہاں یہ بات, اگر یہ بات سمجھ آ جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 2 چتکبرے خسی مینڈوں کو ذبح کیا, یہ حدیث صحیح ہے. اس کے اوپر بعض علماء نے اختلاف کیا کہ یہ جی حدیث ضعیف ہے وغیرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر حدیث ملائی جائیں تو خسی کیا کیوں جاتا ہے جانور کو؟ پہلی بات گوشت کی کوالٹی اچھی لینے کے لیے, یہ بات ذہن میں رکھے. جو آنڈل یا جن کو ہم کہتے ہیں کہ بدبودار جانور ہوتے ہیں, وہ بکرا جس کو کہتے ہیں معاشرے میں عرف عام میں, وہ یہ ہوتا ہے اپنا یورین وغیرہ پیتا ہے. اس کی وجہ سے اس کی گوشت میں بدترین بدبو پیدا ہوتی ہے. اب اپنا یورین پی جا رہا ہے اور آپ اس کے قریب سے بھی گزریں گے, آپ کو بدبو, وہ کسی بھی گھر میں آئے گا پورے محلے کو اور بدبو بھی پھیل جاتی ہے. تو بہترین گوشت کی کوالٹی لینے کے لیے, اس کی بدبو سے بچنے کے لیے جانوروں کو بچپن میں خسی کر دیا جاتا ہے. اس کی وجہ سے اس کے گوشت میں بدبو نہیں آتی, اور دوسری بات ہے اس کے گوشت میں نشو و نما بہت تیز ہوتی ہے, یعنی گوشت زیادہ بڑھتا ہے. جو بدبودار جانور ہوتا ہے نا, جس کو آپ نے کہا آنڈل یا بو بکرا کہتے ہیں, اس کے اندر گوشت کی نشو و نما زیادہ نہیں ہوتی, اس کا قد بڑھ جاتا ہے, اس کے اندر طاقت قوت ہوتی ہے, لیکن گوشت کی وہ کوالٹی یا کوانٹٹی بھی نہیں ہوتی. تو گوشت کی بہترین کوالٹی لینے کے لیے خسی کرنا یہ عیب مانے نہیں ہے قربانی سے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 2 خسی چتکبرے مینڈے قربان کیے. اب اختلاف ہونا نہیں تھا چاہیے, لیکن اہل تشیع کے ہاں یہ ایک عیب ہے. اور وہ کہتے ہیں جس طرح اہل سنت کے ہاں کان کا کٹا ہونا, یہ ابھی آگے جا کے بات کرتے ہیں کہ عیب کون کون سے. وہ کہتے ہیں اگر کان کا کٹا ہونا عیب ہے تو ایک جانور کو نمرد بنا دیا گیا, وہ تو اس کو ہجڑا کہتے ہیں, وہ اس کو ہجڑا کہتے ہیں.
کہتے ہیں ہجڑے کی قربانی کرتے ہیں اہل سنت. خصی بکرے کو کہتے ہیں کہ ہجرا بکرا. ہاں تو یعنی وہ تو تنزن کہتے ہیں, مطلب کہ وہ بھی ٹسل بن گئی. ہاں وہ ٹسل ہے, وہ ٹسل ہے, وہ 100% اہل تشیع میں نے دیکھا کہ وہ جو ہے وہ خصی نہیں کرتے, وہ ان کے نزدیک عیب ہے. ٹھیک ہے, ان کے نزدیک تو عیب ہے نا. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو بکرا خصی کیا جاتا ہے وہ اپنی نسل نہیں آگے بڑھاتا. ظاہری بات ہے, وہ مطلب کہ اس چیز سے مبرہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب کہ وہ اہل سنت اور اہل حدیث کے ہاں اہل سنت کے 3 جو مکتب فکر ہے نا, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, ان تینوں کے نزدیک خصی بکرا جائز ہے, صرف اہل تشیع کے نزدیک. ٹھیک ہے. اچھا یہ آنڈر اور خصی سے آگے اس پہ کنٹینیو کر لیتے ہیں کہ کون کون سا جو عیب ہے جو اگر ہو تو قربانی نہیں ہو سکتی. یہ ایک حدیث میں 4 عیبوں کا ذکر ہے, ایک حدیث میں 2 کا, کل ملا کے آپ سمجھیں یہ 7 عیب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک کان کا کٹا ہونا, ایک سینگ کا کٹا ہونا, اور اس کے اندر صحابہ کا اجماع ہے کہ کان کا کٹا ہونا یہ نہیں کہ ہلکا سا ٹک ہے تو وہ آدھا کٹا ہو یا آدھے کے برابر قریب تر کٹا ہو, سینگ آدھا ٹوٹا ہوا ہو یا آدھے کے قریب. یہ 2 عیب ایک حدیث میں آگے. باقی 4 جو عیب ہیں وہ ایک حدیث میں موجود ہیں کہ جانور لنگڑا نہ ہو, جانور کانا نہ ہو, ایسی بیماری نہ ہو جو دیکھنے سے نظر آئے, اور چوتھا عیب یہ ہے اتنا کمزور نہ ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو. یہ 4 چیزیں ایک حدیث میں ہیں, وہ کان کٹا ہونا, سینگ کٹا ہونا دوسری حدیث میں. کل عیب 6 ہو گئے. 7واں عیب علماء نے اس میں یہ ڈالا ہے ان عیبوں سے کوئی بھی بڑا عیب ہوگا تو وہ آٹومیٹیکلی اس میں شامل ہے, یعنی یہ کل 7 عیب ہیں. اگر ایک جانور کانا ہے, اس کی قربانی نہیں ہے تو اندھے کی ہو سکتی ہے نہیں, مطلب یعنی جس کی دونوں آنکھیں حرام ہیں, اگر ایک آنکھ کی نہیں ہونی تو کانے کی نہیں ہے, تو دونوں, اگر ایک لنگڑے کی نہیں ہونی تو 2 کا. یہ بات ہے, یہ یعنی 7 کل عیب بن گئے. کانا ہو, لنگڑا ہو, بیماری نظر آ رہی ہو, بیماری نظر آنے میں سکن ڈیزیز شامل ہے. تو بنیادی طور پہ علی بھائی یہ 7 وہ عیب ہیں, یعنی 6 جو حدیث میں بیان ہوئے اور 7واں وہ جو ان سے بڑا ہو. تو لامحالہ طور پہ وہ سارے کے سارے جو جانور ہیں, ایک کانا مطلب کہ دونوں ہی آنکھیں نہیں ہیں تو بالکل, اگر ایک لنگڑا تو 4 ہی نہیں ہے تو وہ تو ظاہری بات ہے. اگر ہڈیوں میں گودا نہیں ہے تو وہ حرام ہے. تو بالکل ہی کمزور اور لاغر ہو تو وہ بالکل یعنی وہ اس کی قربانی نہیں ہوگی. اچھا ابھی آپ نے سینگ کا بتایا کہ اگر سینگ ٹوٹا ہو, اس طرح نہیں کہ بالکل آدھے سے زیادہ ٹوٹا اور پتہ لگ رہا ہو کہ یہ باقاعدہ طور پہ ٹوٹ گیا ہے تو وہ قربانی نہیں لگ سکتا. لیکن اس سے جانور حرام نہیں ہوتا. ایک قربانی کا ہاں, قربانی کی شرائط اللہ تعالیٰ نے کچھ بلند رکھی ہوئی ہیں, حلال حرام کی افضل چیز قربانی کریں. یہ بات ہے بنیادی, مطلب کہ وہ مکمل طور پہ صحت مند ہو, خوبصورت ہو, اللہ کے سامنے پیش ہونی ہے. تو یعنی ایک اچھا بہت سے لوگ میں نے بھی دیکھا ہے کہ وہ جان بوجھ کے سینگ کٹوا دیتے ہیں. ابھی میں حال ہی میں ہو کے آیا ہوں, وہ بتا رہے ہیں کہ آپریٹ کروایا, اب سینگ ہے ہی نہیں, وہ قاعدہ طور پہ کونے کر دیتے ہیں. ہاں, اور اس کی وہ قیمت الٹا زیادہ مانگ رہے ہوتے ہیں جو قربانی کے اوپر لگتا ہی نہیں. اچھا جس میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, پھر وہی بات, یہ میں نے پہلے کہا آدھا سینگ کاٹنے والے کی قربانی نہیں, تو اگر پورا کاٹا ہو تو پھر تو بالکل ہی نہیں نہ ہوگی. وہ کہتے ہیں یہ ٹوٹا نہیں, ہم نے خود کاٹا, خوبصورت زیادہ ہو گیا. اچھا یہ کس نے کہا کہ ٹوٹا شرط, آدھا سینگ کوئی کاٹ دے یا آدھے سے کم کاٹ دے, کوئی مسئلہ ہو تو اس کی تو قربانی کی جائے. اگر آدھے سے زیادہ کٹا ہو تو اس کی نہیں ہے, تو پورا کٹا ہو کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا کٹے ہونے والے سینگ والے کی بھی قربانی نہیں. میں تو لوگوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں, خاص طور پہ یہ مسئلہ کس میں ہے, گائے میں ہے. جو کونے بکرے ہوتے ہیں نا بغیر سینگ کے, وہ پتہ لگ جاتا ہے وہ جینون ہے, وہ جینون ہے, وہ راجن پوری یا مختلف بریڈیں ہیں, اور ان کے بچوں کے بچپن سے ہی سینگ, اور وہ ہوتے ہی نہیں, وہ ہوتے ہی نہیں. یہاں پہ گائے کے سینگ آپ کو باضابطہ طور پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ انہوں نے میں آج منڈی گیا ہوں تو وہ صاحب بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس کو آپریٹ کروا کے اس کے سینگ, اب آپ وہ جانور قربانی کے لیے اہل نہیں. یہ تو یہ عام ہے, یہ پوری منڈی. اچھا وہ آپ بتائیں وہ سینگ کیوں کاٹتے ہیں آپ کے خیال میں؟ کیونکہ ان کی نگہداشت, ان کو پالنا پوسنا آسان ہوتا ہے. سینگ والے جانور کی پرورش مشکل ہوتی ہے.